قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر مومن اس آیت کو جانتا ہے، ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم، اے مسلمانوں ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تم مومن نہیں بن جاتا یہ وجود تمہیں خیر نہیں دے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ کس کا وجود ہے؟ تو تمام شیعہ مفسر لکھتے ہیں کہ یہ وجود امام زمانہ کا وجود ہے، یہ وجود حجت خدا کا وجود ہے، یہ ہماری بارہویں سرکار کا وجود ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ وجود تم سب کو کیا دے گا؟ خیر دے گا، یہ تم سب کو برکت دے گا، لیکن ایک شرط ہے اس وجود سے خیر لینے کی، وہ شرط یہ ہے کہ تو کیا بن جائے؟ مومن بن جائے۔ بالکل اسی طرح کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن قرآن کے پڑھے رہنے سے ہر بندہ قرآن سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ آواز آئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے باعث ہدایت ہے، نہیں یہ صرف ہدایت اسے دیتی ہے جو صاحب تقوی ہے۔ تو نہ قرآن بغیر تقوی کے فائدہ دیتی ہے، نہ امام بغیر ایمان کے فائدہ دیتا ہے۔ کربلا میں مولا حسین سے فائدہ اسی نے لیا جو صاحب ایمان تھا، یعنی اگر میرے وجود میں ایمان نہیں ہے میں اہل بیت سے خیر نہیں لے سکتا، اگر میرے وجود میں ایمان کا پاور نہیں ہے میں کبھی بھی اہل بیت سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے پر آپ کے پاس سم نہ ہو تو آپ کے موبائل میں سگنل نہیں آتے۔ تو آج مسلمان نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اگر اس کے وجود میں ایمان نہیں ہے تو کبھی بھی خیر کے سگنل تمہارے قلب میں نہیں آ سکتے۔ جب تک معرفت کا سم نہیں لگاتے تب تک تجھے معرفت کے سگنل نہیں ملیں گے۔ عام مثال کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، سگنل بھی سم میں تب آتے ہیں جب باہر اس کمپنی کا ٹاور لگا ہوا، یعنی ٹاور منبع ہے، سم ایک وسیلہ ہے جو ہمیں ٹاور تک پہنچاتا ہے۔ اب موبائل تو سب کے پاس ہیں، قلب تو سب کے پاس ہیں، دماغ تو سب کے پاس ہیں، لیکن حقیقی ولایت کی سم کسی کسی کے پاس ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے فرقے آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، یہ مختلف کمپنیوں کی برانچ ہیں۔ کسی نے خلافت کا سم لیا، کسی نے ولایت کا سم لیا، کسی نے یزید کے دکان سے سم لیا، کسی نے امیر شام کے دکان سے سم لیا۔ یہاں ممانعت نہیں ہے، جو چاہے جس دکان سے سم لے لے، یہ تیری مرضی ہے، تو شیطان کی سم لیتا ہے یا رحمان کی سم لیتا ہے، یہ انتخاب تیرا ہے۔ جب تو صحیح انتخاب کرتا ہے پھر خدا تجھے کیا دیتا ہے؟ صحیح سگنل بھی دیتا ہے۔ اب ایک مثال دوں، مثلا ایک بندہ عراق کی سم لی اور پاکستان آ گیا تو کیا اسے عراق کے ٹاور کے سگنل پاکستان میں ملیں گے؟ کبھی نہیں ملیں گے۔ یہاں کی مبلنگ کی سم لی اور آپ عراق چلے گئے تو کیا مبلنگ کے سگنل وہاں پہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو سم لینا بھی ضروری ہے، اور سم لینے کے ساتھ ساتھ اس ٹاور کے ساتھ قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک ٹاور کے قریب نہیں ہوگے اسی طرح سگنل نہیں ملیں گے۔ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے ولایت علی کا سم تو لیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو ٹاور سے بہت دور ہے۔ یہ مجلس حسین تجھے ولایت کے ٹاور کے قریب لے کر جاتی ہے،
یہ قرب خدا پیدا کرتی ہے، یہ قرب اہل بیت پیدا کرتی ہے۔ یعنی جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنے سگنل زیادہ آتے جائیں گے، جتنا دور ہوتا جائے گا اتنے سگنل ویک ہوتے جائیں گے۔ اب کسی کے پاس انٹرنیٹ ہے، مثلا وہ اتنا دور ہے کہ وہ 2G کا انٹرنیٹ لے پا رہا ہے، کوئی 3G کا انٹرنیٹ لے پا رہا ہے، کوئی 4G کا انٹرنیٹ لے پا رہا ہے، کوئی 5G کا انٹرنیٹ لے پا رہا ہے، تو جو جتنا قریب ہے اتنا مضبوط انٹرنیٹ لے پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہی مراتب اہل بیت بتاتے ہیں کہ ابو ذر مثلا 3G والا تھا، سلمان 5G والا تھا۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا پاور اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر انٹرنیٹ مضبوط ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائل جلدی اپلوڈ ہوتی ہے، ڈیٹا جلدی ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے تو اپنی مجلس کو اپلوڈ کرانا چاہتا ہے، قیامت بھیجنا چاہتا ہے، یہاں سے اپنے دعا کو اپلوڈ کرانا چاہتا ہے، یہاں سے اپنی نمازوں کو اپلوڈ کرانا چاہتا ہے۔ اب ایک مرتبہ بندہ مرے گا، اللہ کی دربار میں جائے گا، پروردگار عالم کہے گا نمازیں کہاں لے کر آئے ہو، نمازیں تیری کہاں ہیں؟ کہے گا خدا میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی مجلسیں پڑھی، میں نے اتنا گریہ کیا حسین ابن علی پر۔ اللہ کی آواز آئے گی تیرا نیٹ ورک کمزور تھا، تو نے جتنی چیزوں کو اپلوڈ کیا یہاں پہنچی نہیں ہیں۔